بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج ہم ایک بڑے ہی اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں. نظر بد لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور کیا والدین کی اپنی اولاد کو نظر لگ جاتی ہے، اور اگر لگ جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے، اور کیا صرف اور صرف انسانوں کو ہی نظر لگتی ہے. اور ناظرین، آج اسی ٹاپک کے اندر ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے. مطلب ایک شخص اپنے محلے سے گزر جاتا تھا تو بھینس دودھ دینا ہی بند کر دیتی تھی. وہ قاری مدثر صدیق صاحب ہمیں انشاءاللہ وہ بتائیں گے. نظر بد لگ جائے تو جی کر صاحب کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ محمود بھائی. ویلکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نظر بد برحق ہے محمود بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ. نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹوں کو ہنڈیوں تک لے جاتی ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف انسانوں کو، یہ انسانوں کو یہاں تک کہ جانوروں کو اور یہاں تک کہ گھروں کو بھی لگ جاتی ہے، اور دیگر چیزوں کو بھی لگ جاتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگوں نے گاڑی نہیں لی ہے، لوگ ساتھ کالا کپڑا باندھ دیتے ہیں. بالکل. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ اسی طرح مکان بناتے ہیں تو مکان کے اوپر ہنڈیا رکھ دیتے ہیں. جی جی بالکل. آپ نے اور دیگر ایسی چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ اس کا حل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی کو نظر بد لگ گئی تھی. وہ کمزور ہونا، ویک ہونا شروع ہو گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس صحابی انصاری کو لایا گیا تو بتایا گیا کہ یہ بیمار ہے، ویک ہو رہا ہے. آپ سرکار نے دیکھا تو فرمایا کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے، اور فلاں صحابی کی لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیں صحابی کو صحابی کی نظر بھی لگ جاتی ہے. جی جی بالکل. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور ہی بندہ ہو، صحابی کو صحابی کی نظر بھی لگ جاتی ہے. لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو نظر لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غسل کروایا اور اس کا پانی اس کے اوپر بہایا. الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا. اگر کسی کو کسی کی نظر لگ جائے، اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس کا غسل کروا کے پانی بہایا جائے تو اس سے نظر الحمدللہ ختم ہو جاتی ہے. اگر نظر بد لگ جائے، پتہ نہ چلے کہ نظر لگانے والا کون ہے، تو پھر اس کے لیے بہت بہترین دعائیں موجود ہے. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ دعاؤں کا اہتمام کریں. الحمدللہ جس طرح کی بھی نظر لگی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. جی جی ماشاءاللہ. یہاں میں ایک دو باتیں ذکر کروں گا محمود بھائی. آپ نے دیکھا ہوگا پولیٹکس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ، ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. کچھ ایسے ہیں ان کو نظر کا مسئلہ بنتا ہے، وہ اوپر سے انڈے مار رہے ہوتے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی مطلب ان کے اوپر سے انڈے مارے جا رہے ہیں. وہ اپنے اوپر سے جی جی. اور اس کے علاوہ انڈوں کے علاوہ لوگ جو ہیں مرچوں کا سہارا لیتے ہیں. جو نظر بد لگ جائے جی مرچیں وار کے پھینک دو تو نظر ختم ہو جائے. کالا بکرا ذبح کیا جاتا ہے. ہاں جی، مختلف اس طرح کی توہمات کا سہارا لیا جاتا ہے. یاد رکھیں یہ صرف اور صرف آپ کے دل کو تسکین اور مطمئن کرنے والی چیزیں، اس کے علاوہ نہیں. نظر بد حقیقی معنی میں اگر اترتی ہے تو وظائف سے جو میں نے ابھی بتائی ہے دعا کے ساتھ، یا اگر پتہ چل جائے تو اترتی ہے وہ پانی بہانے سے. صدقہ تو بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ تو سنا تھا. مطلب نظر اس لحاظ سے ایسے کالے کپڑے سے ایسے، یہ تو نہیں، ایسا نہیں، شریعتاً یہ غلط ہے، غلط بات ہے. تو اسی ضمن میں ایک واقعہ ذکر کروں گا. بھینس والا. جی بھینس والا. جی بھینس والا. تو یہ ہمارے ولیج کا واقعہ ہے. میرے دادا جی واقعہ سنایا کرتے تھے ہمیں. تو دادا جی نے بتایا کہ ایسا تھا ہمارے علاقے میں ایک مسیح جو ہے غیر مسلم، وہ نظر بد کے حوالے سے بڑا مشہور تھا کہ اس کی نظر جو ہے بڑی تیز ہے. یہاں تک کہ وہ کسی جگہ سے گزر جاتا، کسی جانور کو اس نے نظر بھر کے دیکھ لیا تو جانور تڑپنا شروع ہو جاتا تھا. اگر دودھ دینے والا ہے، دودھ آپ کو پتہ ہے پرانے وقتوں کے اندر کھلے میدان ہوتے تھے، کھلی جگہیں ہوتی تھی، جانور باندھے ہوتے تھے. وہ یہاں تک کہ دودھ دینے والی گائے جو ہے وہ دودھ دینا بھی بند کر دیتی تھی اس شخص کو دیکھ کے، یا اس شخص کی نظر اس جانور پہ پڑتی تھی. تو دادا جی بتاتے ہیں کہ میں دودھ دو رہا تھا بھینس کا، تو میرے پاس سے وہ بندہ گزرا. مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ جو بھینس ہے وہ دودھ دینے سے انکار کر رہی ہے، جیسے کوئی جانور بے چین ہو جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے. اس طرح وہ ایسی حرکتیں، جیسے وہ تھنوں کو ہاتھ لگانا تو اس نے ایسے ہاتھ ہٹا دینا، سائڈ پہ ہو جانا بھینس نے.
تو اس طرح وہ کر رہی تھی، تو مجھے کسی نے بتایا اس جگہ سے وہ گزر کے گیا ہے. تو دادا جی نے وہ اپنا برتن دودھ کا وہیں پہ چھوڑا اور پھر اس بندے کو لے کے آئے، لا کے اس کے اوپر وہ پانی والا پروسیس کیا، بہایا، بہانے کے بعد جانور کے اوپر ڈالا تو فوری نظر بد ختم ہو گئی، دودھ دینے لگی. تو یہ ساری چیزیں توہمات کا سہارا نہیں لینا چاہیے. کالا کپڑا دیکھیں، لاکھوں کی گاڑی ہے، ماں، انڈے، کیا کچھ وہ پھینکا جاتا ہے، یہ سارے. اچھا مطلب اگر پھینکا جاتا ہے وہ کیا پھینکا جاتا ہے؟ وہ اس لیے پھینکا جاتا ہے کہ کسی کے اوپر ہو جائے یا اپنی نظر کو ختم اپنی نظر کو اتارنے کے لیے، لیکن اس سے ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ تو ایسے ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں، یہ ایمانی کمزوری ہے. ایمان انسان کا مضبوط ہونا چاہیے. دیکھیں لاکھوں کی گاڑی لے رہے ہیں اور پیچھے کالا کپڑا اور ٹوٹا جوتا باندھ دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں جلنے والے کا منہ کالا. یہ مطلب کام تو آپ نے پہلے غلط کیے ہوئے، جوتا لگا دیا، کپڑا لگا دیا، کپڑا اندر لٹکا لیا، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جی بالکل. ناظرین، جس لحاظ سے قاری مدثر صدیق صاحب ہمیں بتا رہے تھے، کیا صرف انسانوں کو ہی نظر لگتی ہے؟ یہ ذرا بتائیے گا ہمیں. محمود بھائی، میں حدیث ذکر کر چکا ہوں. العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ، نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹوں کو ہنڈیوں میں لے جاتی ہے. جانوروں کو بھی لگتی ہے، چیز کو دیکھ کے، گاڑیوں کو بھی لگتی ہے، یہاں تک کہ مکانوں کو بھی لگتی ہے. سیانے کہا کرتے تھے کہ نظر جو ہے پتھر کو بھی پاٹ دیتی ہے. تو یہ نظر بد جو ہے برحق ہے اور اس کے بڑے ایفیکٹ ہیں، بڑے نقصانات ہیں. تو یہ انسانوں سے ہٹ کے جانوروں کو بھی لگتی ہے اور چیزوں کو بھی لگتی ہے. ناظرین بالکل، میں ایک قصہ یہیں پہ قاری مدثر صدیق صاحب سے میرے کیمرہ مین نے یہاں پہ رابطہ کیا. پراپرٹی کا ان کا کام تھا، والدین ان کے والد کا. تو وہ جس لحاظ سے انہوں نے کہا جی کہ ہماری پراپرٹی نہیں سیل ہو رہی، شاید کوئی مسئلہ ہے. انہوں نے قاری مدثر صدیق صاحب کو میرے بتائے بغیر ہی، مطلب مجھے نہیں پتا تھا، وہ ان سے رابطے میں ہوئے. جی میں محمود ایم ایس اسلامک مووی سے کیمرہ مین ان کا بول رہا ہوں، تو ایسے ہوں ایسے. تو ان کو کہا جی کہ وہ نا آپ نا ہمارے پاس آئیں، تو اس طرح مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ ہے یہ. جی گئے وہاں پہ، انہوں نے جا کے کوئی دم کیا، تو اس کے بعد میرے خیال سے 1 ویک میں ہی ان کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ قاری مدثر صاحب سے ہم پوچھیں گے، 1 ویک میں تقریباً ان کا مسئلہ حل ہو گیا. وہ مکان سیل نہیں ہو رہا تھا، جو کہتے ہیں جی مکان ہمارا دنوں میں سیل ہوتا تھا، وہ 6 ماہ سے سیل نہیں ہو رہا تھا، تو ہمیں بہت زیادہ مسائل تھے. اچھا جی وہ سیل ہو گیا. قاری مدثر صدیق صاحب کو میں نے کال کی ایک بار کسی کام سے، ان کو میں نے کہا جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، انہیں اسلام دعا. یہ تو پھر ساتھ ہی مجھے کہنے لگے جی مسئلہ مبارک کو، آپ کی طرف مٹھائی بندی ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے مٹھائی کھا لیں، لیکن کس بات کی؟ مجھے کہنے لگے جی اس طرح یہ کام مسئلہ آج وہ سیل بھی مطلب ہو گیا، مجھے پتہ چلا ہے. تو میں نے کیمرہ مین سے پوچھا، کہنا ہاں جی وہ بھائی مسئلہ بنا ہوا تھا. مطلب وہ کیا مسئلہ تھا وہ ذرا بتائیے گا. محمود بھائی، وہ آپ کا جو کیمرہ مین تھا نا، ارد گرد سے انہوں نے، ظاہر بات ہر بندہ اپنے ہاتھ پاؤں لگاتا ہے، تو انہوں نے پتہ کروایا. کوئی کہہ رہا تھا یہاں پہ جنات کا بسیرا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ جادو کا مسئلہ ہے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ. تو میں نے دیکھا وہ مکان بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا اور نظر بد کا شکار تھا، نظر لگی ہوئی تھی. الحمدللہ جا کے میں نے وہی آیات پڑھی ہیں، آیات شفا، اور جو ہے بسم اللہ ارقیقہ والے یہ الفاظ پڑھے ہیں، اور دیگر جو نظر بد کو ریلیز کرتی ہیں وہ پڑھے ہیں. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے 1 ویک کے اندر وہ سیل ہو گئی. پھر یعنی کہ وہ مٹھائی والا سلسلہ وہ سچ تھا. جی بالکل. میں نے وہ پوچھا پھر. خیر ناظرین بالکل، کیا صرف انسانوں کو ہی یہ نظر لگتی ہے؟ نہیں، یہ کافی مطلب جس طرح بھی جو بھی اچھی چیز کسی کو لگے وہ اس کو نظر لگ سکتی ہے. جی ناظرین بالکل، اس پروگرام کو ہم شارٹ کرتے جا رہے ہیں، مطلب اس پروگرام کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا والدین کی نظر اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے، اور مختصر سا جواب ہم لیں گے. محمود بھائی، چھوٹے بچے جو گود میں ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، تو اکثر و بیشتر دیکھا ہے بچے بے چین ہوتے ہیں، مائیں ہمارے پاس لے کے آتی ہیں. جی تو اکثر میں کہتا ہوں زیادہ والدین کی ہی نظر اپنے بچوں کو لگتی ہے. تو چھوٹے بچوں کو والدین کی نظر لگتی ہے. اس میں بھی سب سے بہترین عمل یہی ہے، اپنے بچے کو بھی جو ہے اپنا غسل شدہ پانی اس کے اوپر بہا دیں، چھینٹے لگا دیں، تو انشاءاللہ وہ نظر بد ریلیز ہو جائے گی. اور خاص الخاص دعا جو میں نے ابھی بتائی ہے، جی بتا دیں. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ گوگل سے مل جائے گی میرے خیال سے. 3 بار اس کو پڑھ کے یہ گوگل سے مل جائے گی. جی مل جائے گی. جی بالکل. 3 بار پڑھ کے بچے کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ یہ نظر بد ریلیز. انشاءاللہ. ناظرین بالکل، آپ ہمارے ایم ایس اسلامک مووی چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور فیس بک پیج کو بھی آپ لائک کریں، فالو کریں،
اور ناظرین بالکل اس کے ساتھ ساتھ ہی سوچ کو بدلو یوٹیوب چینل ہمارا ایک نیو انشاءاللہ ہم اس کو پبلش کر رہے ہیں، سوچ کو بدلو. اسی طرح سیم ہم فیس بک پیج سوچ کو بدلو، یوٹیوب اور فیس بک پیج سوچ کو بدلو کے نام سے ہم انشاءاللہ اس کو پبلش کر رہے ہیں اور بہت جلد کر رہے ہیں. آپ بالکل سرچ کریں گوگل کے اوپر، فیس بک کے اوپر آپ سرچ کریں اور انشاءاللہ آپ کو ملے گا. آپ اس کو بھی لائک کریں، فالو کریں. انشاءاللہ آپ کو مزید نیو سے نیو ویڈیو جو اس چینل پہ ویڈیو ہوگی وہ اس پہ نہیں ہوگی، جو اس پہ ہوگی وہ اس پہ نہیں ہوگی. آپ انشاءاللہ دونوں چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے تبدیلیاں. انشاءاللہ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لیے ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.